بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے اور میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے ایک تازہ ترین اپڈیٹ ہے، اور نواز شریف کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں گا، اور مریم نواز کا بھی ایک بہت اہم بیان سامنے آیا اس سلسلے میں، کیا وہ کہہ رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ایک اچھی خبر سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ ہے کہ عمران ریاض خان واپس اپنے گھر پہنچ گئے ہیں بازیاب ہو کر۔ سیالکوٹ پولیس کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ عمران ریاض خان کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا ہے، اور جو عمران ریاض خان کے جو اہل خانہ ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر متعلقہ ذرائع ہیں، جو مصدقہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان بخیریت اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ ایک تصویر بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے عمران ریاض خان کے، جس میں ان کے سفید داڑھی ہے، سفید بال ہیں، اور وہ اچھے خاصے جو ہے وہ بوڑھے اس میں لگ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی تقریباً 4.5 ماہ کا عرصہ انہوں نے گزارا ہے ایف آئی اے کی وہ تحویل میں تھے، اور اس کے بعد سے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ عدالت میں بھی اس حوالے سے کیسز کی سماعت ہوتی رہی ہے، لیکن عدالت میں بھی انہیں پیش نہیں کیا گیا۔ تو تقریباً 4.5 ماہ کے عرصے کے بعد وہ واپس پہنچے ہیں، تو خاصے کمزور بھی دکھائی دیے، خاصے جو ہے وہ بوڑھے بھی دکھائی دیے۔ ایف آئی اے نے انہیں فروری 2023 میں لاہور سے دبئی جاتے ہوئے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا تھا، ان کے ایک متنازع بیان پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ تو بہرحال ڈی پی او سیالکوٹ حسن اقبال نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور ان کی جانب سے باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ عمران ریاض خان واپس اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ڈیفینیٹلی بہت اچھی خبر ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جو دیگر لاپتہ افراد ہیں جن کے حوالے سے تشویش ہے کہ وہ کہاں پر ہے، وہ بھی اسی طرح سے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں کچھ پاکستانی پالیٹکس کی طرف، جو کہ اس وقت لندن میں ڈسکس ہو رہی ہے، لندن میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے 21 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی تھی۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ یہ 21 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، جو تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ ابھی تک تو یہی سب کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں، 21 اکتوبر کو انہوں نے واپس آنا ہے، مریم نواز ہوں، شہباز شریف ہوں، جو وہ میڈیا سے غیر رسمی بات کر رہے ہیں، جی 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے، تیاریاں بھی ہوں گی۔ یہاں پر بھی جو پی ایم ایل این کے کارکنان ہیں اور جو دیگر مقامی عہدیداران ہیں، مقامی رہنما ہیں، ان کی جانب سے تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ نے اس وقت تمام تر امیدیں میاں نواز شریف کی واپسی سے منسلک کر لی ہیں۔ پچھلے 1 سال کے دوران جب سے تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی اور پی ڈی ایم نے ٹیک اوور کیا، یہ رجیم چینج ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک پاکستانی معیشت کو جتنا نقصان پہنچا، پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا، عوام کو جتنی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، ڈیفینیٹلی انتہائی غیر مقبول ہو گئی ہیں تمام جماعتیں پی ڈی ایم کی، اسپیشلی مسلم لیگ نون عوام میں انتہائی غیر مقبول ہو گئیں۔ بقول ان کے یہ مشکل فیصلے تھے جو کہ کیے گئے تھے، اور ان مشکل فیصلوں کی بدولت یہ ہوا کہ عوام ان سے متنفر ہو گئی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف سے امیدیں ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، تو ایک بار پھر سے عوام کا ووٹ بینک جو ہے وہ ان کے حق میں ہو جائے گا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جو مختلف ذرائع ہیں، جو مختلف خبریں رکھنے والے باخبر ذرائع میں کہوں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات میں جانے کا موقع مل جاتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے، اس کی مختلف ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے، کیسے ہونی چاہیے، لیکن اگر پی ٹی آئی کو انتخابات میں جانے کا، انتخابات لڑنے کا موقع مل جاتا ہے، تو نون لیگ کی فتح تقریباً ناممکن ہو جائے گی۔ پولیٹیکلی انجینئر جو الیکشنز ہیں، اس میں بھی نون لیگ کو انتہائی ٹف ٹائم مل سکتا ہے، کیونکہ 2022 سے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ 2022 سے 23 کے دوران، اس 1 سال کے دوران جو 14 مہینے یا 15 مہینے کی گورنمنٹ رہی ہے، اس نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے مسلم لیگ نون کو، اور عوام ڈیفینیٹلی مشکلات کا شکار ہوئے، متنفر ہو چکے ہیں۔ تو اگر پی ٹی آئی کو کھلا میدان نہیں بھی ملتا، ہم اگر بات کر لیتے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ انہیں اگر نہیں بھی ملتی، تو پھر بھی جو پولیٹیکلی انجینئرڈ الیکشنز ہوں گے، اس میں نون لیگ کو انتہائی محنت کرنی پڑے گی، اور بہت زیادہ ٹف ٹائم جو ہے وہ انہیں ملے گا۔ دوسری جانب اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف ہیں وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام پی ڈی ایم کا دور حکومت بھول جائیں، یعنی کہ ان کے بھائی شہباز شریف کا جو وزارت عظمیٰ کا دور تھا وہ بھول جائیں، وہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں، وہ صرف یاد رکھیں 2013 سے 2017 کا دور حکومت، یا 2013 سے 2015 کا دور حکومت، جب تک میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے۔
تو اس پر وہ فوکس کیے ہوئے ہیں تاکہ عوام کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جائے کہ وہ مسلم لیگ نون کا دور حکومت ہے اور مسلم لیگ نون نے اس میں کام کروائے ہیں۔ اب پی ڈی ایم کے دور حکومت میں کیا ہوا، ان کے بھائی جب وزیر اعظم تھے تب کیا ہوا، وہ چاہ رہے ہیں کہ عوام اس کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عوام وہ بھول جائیں جو مشکلات انہیں پچھلے 1 سال کے دوران ملی ہیں۔ نواز شریف اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے انتخابات میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نواز شریف جو ہے وہ انتہائی سخت بیانیاں بنا رہے ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں میں کہوں گا، اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، شخصیات کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف انتہائی مفاہمت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی انہوں نے مفاہمت کی پالیسی اپنائی، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ وکٹ کی دونوں جانب ان کی کھیلنے کی عادت رہی ہے۔ وہ اپنی پارٹی کو بھی پورا رکھتے ہیں، اپنے بھائی کو بھی پورا رکھتے ہیں، دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی وہ اپنی بنا کے رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں وزارت عظمیٰ انجوائے کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ مریم نواز اور نواز شریف جارحانہ پالیسی کے تحت آ رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو ان کی لابی کا حصہ ہیں وہ انتہائی مفاہمانہ پالیسی میں کہوں گا کہ اس کو جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اداروں پر اور شخصیات پر تنقید کی جا رہی ہے میاں نواز شریف کی جانب سے، باقاعدہ نام لے کر وہ کہہ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، عظمت سعید، ان کا انہوں نے باقاعدہ نام لیا۔ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سازش کی پاکستان کے خلاف، پاکستان کی عوام کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار جو کہ اس وقت چیف جسٹس تھے، آصف سعید کھوسہ، عظمت سعید جنہوں نے پاناما کیس کا فیصلہ سنایا تھا، تو وہ ان کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے کیوں سازش کی تھی پاکستان اور پاکستان کی عوام کے خلاف۔ انہوں نے نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ اگر میری ذات کی بات ہوتی تو میں یہ نہ کرتا، لیکن یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی۔ بہرحال اب اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن کا نام بھی انہوں نے لینا شروع کر دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن متوقع طور پر اگلے چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد، تو اب ان کا نام بھی وہ لینا شروع کرے، یعنی کہ ابھی سے وہ ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں میاں نواز شریف۔ تو عدلیہ کے خلاف محاذرائی ڈیفینیٹلی اچھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذرائی۔ اب نون لیگ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنرل باجوہ کو 2019 میں جب ایکسٹینشن دینے کا وقت آیا تھا تو نون لیگ نے اس کی حمایت کی تھی۔ جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملی تھی تو نون لیگ اس کی حامی تھی۔ اب وہ میاں نواز شریف اس بات کو بھولے ہوئے ہیں یا وہ بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام ان کو بھول جائیں۔ ڈیفینیٹلی سیاست میں جو میموری ہوتی ہے وہ بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں سے چیزیں نکالنا آسان ہوتا ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ تمام تر چیزیں عوام جو ہے وہ بھول کر اور ان کی تمام تر باتوں پر یقین کر لیں گے۔ تو اگر نون لیگ کامیاب ہو بھی جاتی ہے کسی طریقے سے اگلے انتخابات میں تو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کی نئی محاذرائی ہوگی اور یہ ڈیفینیٹلی نون لیگ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ویسے تو میاں نواز شریف کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیل کرنے میں ماہر ہیں، اگر وہ کسی قسم کی ڈیل کر لیتے ہیں، اور اگر وہ واپس آ رہے ہیں تو وہ بھی کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہوں گے، وہ ایسے نہیں آ رہے کہ بغیر کسی ڈیل کے وہ آ جائیں، وہ کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہوں گے، اور اگر آ کے وہ مزید کوئی ڈیل کر لیتے ہیں تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے محاذرائی کا گراؤنڈ ان کی جانب سے ابھی سے بنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ مریم نواز کا ایک بیان سامنے آیا کہ جی جو آئین شکن ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جو آئین شکن ہیں وہی اس وقت پریشان ہے کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ اب آئین شکن کون ہے؟ پنجاب میں اور کے پی میں جب الیکشنز کروانے کی باری آئی تھی، 60 روز میں یا 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، آئین تو یہ کہتا ہے نا۔ میاں شہباز شریف کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انتخابات نہیں کروائے گئے، تو آئین شکن کون؟ پی ڈی ایم کی حکومت۔ آئین شکن کون؟ شہباز شریف۔ اس کے بعد جب اسمبلیز ڈیزالو ہونی تھی، اسمبلیاں تحلیل ہونی تھی، تو اس سے کچھ روز پہلے ایک سی ای سی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ منظوری دی جاتی ہے کہ جو نئی مردم شماری ہے اس کے نتائج کے تحت حلقہ بندیاں ہوں گی اور ان حلقہ بندیوں کے تحت الیکشنز ہوں گے۔ اب سب کو پتا تھا کہ اگر دوبارہ سے حلقہ بندیاں ہونے کے لیے جائیں گی تو کم از کم 4 مہینے کا ٹائم چاہیے ہوگا، اور 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے تو آئین شکنی۔ تو آئین شکنی کس نے کی؟ پی ڈی ایم کی حکومت نے، میاں شہباز شریف نے، اور یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جو آئین شکن ہیں وہی پریشان ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ آئین شکن تو آپ خود ہیں، آپ کی جماعت آئین شکن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، وہ تو یہ مطالبہ کر رہے تھے اس وقت بھی کہ فوری الیکشن کروا دیے جائیں۔ صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے باقاعدہ طور پر خط لکھا گیا تھا کہ الیکشنز کروا دیے جائیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 4 دفعہ خط لکھا گیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن آئین شکنی ہوئی۔
آئین کو آپ نے اپنے مطابق استعمال کیا تو آئین شکن کون ہے؟ اس سوال کا جواب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تمام جو اہل علم لوگ ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور عوام کو شعور آ چکا ہے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام بہت کچھ جان چکے ہیں. اور باقی رہ گئی 21 اکتوبر کی بات، تو اب یہ جو نیا بیانیہ سامنے آ رہا ہے میاں نواز شریف کا، اب لگتا نہیں ہے کہ 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے، بلکہ نہیں آئیں گے. وہ تب آئیں گے جب الیکشنز کی تاریخ اناؤنس ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کی تاریخ کب اناؤنس ہوتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.